علی کے ساتھ اس کا نکاح کر دوں، مجھے میرے اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 500 درہم کے عوض یا 400 درہم کے عوض یا 480 درہم کے عوض، یہ تینوں عدد موجود ہے، میں نے آپ کو تینوں پڑھ کے سنا دیا۔ میں نے 480، چونکہ وہ 480 میں بکی تھی نا، تو مجھے یہی زیادہ قرین قیاس لگتا ہے۔ 480 درہم مہر کے عوض میں نے تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا، اور اس کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت بها علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، وہیں سجدے میں گر گئے اور قرآن کی یہ آیت ہے، میرے مولا مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے سب کو کھجور کھلائی، کھجور اور شہد کا شربت پلایا، شہد کا شربت اور کھجور۔ یہ نکاح کی تقریب ہوئی۔ 2 ماہ بعد یہ نکاح ہوا ہے رجب میں یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحج میں یا سفر میں، یہ ساری باتیں آپ سارے موجود ہیں، میں نے آپ کو بتا دی۔ 2 مہینے گزرے یا 4 مہینے گزرے یا 6 مہینے گزرے یا 7 مہینے گزرے، یہ ساری روایات موجود ہیں۔ تو حضرت عقیل بڑے بھائی تھے، کہا علی رخصتی ہونی چاہیے۔ اچھا، حضرت علی کے پاس گھر بھی کوئی نہیں تھا، تو نکاح کے بعد ایک کرائے پر گھر لے لیا، تھوڑا سا دور ایک کرائے پہ گھر لے لیا، اس میں رہنے لگ گئے۔ تو حضرت عقیل نے کہا کہ اب تو رخصتی ہو جانی چاہیے، کافی دن گزر گئے۔ تو یہ دونوں بھائی حضرت ام ایمن کے پاس، ام ایمن آپ کے باپ کی باندھی اور آپ کی ماں دودھ پلایا ہوا، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، 8۔ دائی حلیمہ کے پاس تو زیادہ عرصہ رہے، لیکن آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، ان میں ایک ام ایمن بھی ہے۔ تو ان کا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی رخصتی ہو جائے۔ پھر یہ تینوں وفد گئے ازواج مطہرات کے پاس کہ رخصتی ہو جائے۔ تو سب نے پھر حضور سے بات کی کہ رخصتی ہو جائے، ہم کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ گھر تشریف لائے، آپ نے اپنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ مجھے کتنی عزیز ہے، تو اس کو شادی کے لیے تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، وہ تو بالکل فقیر تھے، تو پہلے ان کا گھر درست کیا، اس سامان خریدا اور وہاں جا کے بطحا کی وادی سے نرم مٹی جس میں ریت ملی ہوئی تھی، وہ ریت کی مٹی لائے، وہ سارے کمرے میں بچھائی گئی، اور ایک کونے میں کھونٹی گاڑ کر کپڑا لٹکانے اور مشکیزہ لٹکانے کے لیے کھونٹی گاڑی، اور اس میں مٹی بچھا کر اور اس پر فرش بچھا دیا گیا۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی لوگوں کو جمع کرو، پھر لوگ جمع ہوئے، لیکن اس میں کوئی کھانے پینے کی تقریب نہیں ہوئی۔ اس سے ایک دن پہلے جب یہ آپ حضرت علی نے کہا کہ جی رخصتی ہو جائے، تو پھر آپ نے نا ایک مٹھ اٹھا کے پیسے دیے کہ جاؤ کچھ نا پنیر لاؤ، گھی لاؤ، کھجور لاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درہم کا گھی خریدا، 1 درہم کا پنیر خریدا اور 4 درہم کی کھجور خریدی، اور آ کر اللہ کے نبی کو پیش کر دیا۔ یہ اس سے ایک حلوہ بنتا تھا، یہ حلوہ میں نے کھایا ہوا ہے، اپنے استاد مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینے میں تھے، تو وہ یہ اسپیشل بنا کر ہمیں کہا کرتے تھے یہ وہی ہے، کھاؤ۔ تو ہم وہ کھایا، کئی دفعہ میں نے وہ ان کے دسترخوان پر کھایا، اس کے بعد نہ کبھی کہیں دیکھا، نہ کسی کو یہ ذوق، نہ کسی کو یہ پتا۔ تو آپ نے وہ تیار کروا کے ولیمے کے لیے رکھوا دیا، بارات میں نہیں ہوا، ولیمے کے لیے آپ نے رکھوا دیا۔ بارات میں تو اختصار ہی ہے۔ پھر آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا فاطمہ اب علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر آپ نے دعا دی، جمع اللہ شملکما واسعد جدکما وبارک علیکما واخرج منکما ذریۃ طیبہ، اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے
اللہ تم میں برکت ڈال دے، اللہ تمہاری محنت کو خوشبخت کر دے، اور اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور اس پر آپ نے دم کیا، معوذتین، آخری 3 صورتیں، آخری 2 صورتیں دم کر کے حضرت علی کے سینے پر بھی چھڑکا، حضرت فاطمہ کے سینے پر بھی چھڑکا، پھر دونوں کے پشت پر چھڑکا، اور پھر اس کے بعد آپ دروازہ حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا اور ان کے سر کو چوما، ان کے ماتھے کو چوما، اور ان کو خامند کی اطاعت کی نصیحت فرمائی، اور پھر دونوں کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ آگے حضرت علی نے اونٹنی بٹھائی ہوئی تھی، تو اس وقت حضرت فاطمہ بیٹھی، علی بیٹھے، تو سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا، اور اس طرح یہ مختصر سا قافلہ علی کے گھر کی طرف چلا۔ ام ایمن اور اسماء بنت عمیس یہ دونوں خواتین ساتھ گئیں۔ تو آپ نے فرمایا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا تم نے انتظار کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے پھر پیالے میں پانی منگوایا، اور اس پر اللہم انی اعیذہما بک وذریتہما من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کے پھونک ماری، اور پھر اے اللہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، شیطان سے ان کو بچانا۔ پھر معوذتین کی تلاوت فرما کے پھر پھونک ماری، پھر آپ نے دونوں پر دم کیا، کمر پر بھی، سینے پر بھی، کہ جاؤ اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ نے کہا اللہم بارک فیہما وبارک فی بنائہما، اللہ تو ان کے ملاب میں بھی برکت دے اور ان دونوں میں بھی اللہ تو برکت عطا فرما۔ اس طرح یہ رخصتی ہوئی۔ اسماء بنت عمیس وہیں تھیں، تو آپ نے ان کو بڑی دعا دی کہ تو میری بیٹی کے لیے آ گئی ہے، اللہ تجھے جزا دے۔ اگلے دن آپ نے علی کو بلا کر کہا علی ولیمہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا جی میرے کو چھترا کھلوتا ہے، پلے ہویا سنبھے ہویا، پیش خدمت کیا۔ وہ حلوہ تو پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا، تو چھترا ذبح کیا گیا۔ حضرت علی بازار سے جو لے کر آئے اور کشمش لے کر آئے اور کھجور لے کر آئے، تو یہ ولیمہ ہوا۔ آپ نے خود بیٹھ کر ہانڈی میں سے سالن ڈال ڈال کے مہمانوں کو بٹھا کے کھلایا، روٹی بھی سالن بھی، یہ ولیمہ بھی سارے مدینے نے کھایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے علی اور فاطمہ جیسا خوبصورت ولیمہ کسی کا نہ دیکھا کہ تازہ جو کی روٹی اور تازہ گوشت اور کھجور اور کشمش اور وہ حلوہ، کل والا حلوہ، یہ سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی نا، کیوں سویٹ ڈش بھی ثابت ہو گئی۔ ان کو میرے فتوا نہ ٹھوک دے مولوی صاحب جڑا لوگوں کو آدھا سادگی کرو تو آپ اتنی بنائی جاندے ہیں۔ یہ ساری صورتیں موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میں نے سب سے نیچے والا درجے سے لے کر آخری درجے تک بتا دیا۔ پھر یہ سارے مدینے نے یہ ولیمہ کھایا، سارے مدینے کو یہ ولیمہ ملا۔ پھر ہمارے نبی جایا کرتے تھے، تھوڑی سی بات اور بتا دوں، تو گھر دور تھا تو کہنے لگے بیٹی میں آج میرا جی چاہتا تو میرے قریب آ جائے، دور ہے تیرا گھر، مجھے آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حارثہ بن نعمان کے کئی گھر ہیں آپ کے ساتھ، ان سے کہیں ایک گھر ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ پہلے بھی بہت کچھ مجھے دے چکا ہے، مجھے اب اس سے مانگتے ہوئے شرم آئی۔ تو یہ بات اڑتے اڑتے حضرت حارثہ تک پہنچ گئی، تو وہ آئے روتے ہوئے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ ہم سے جو لے لیتے ہیں وہ ہمیں محبوب ہوتا ہے، جو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ ہمیں ایسا محبوب نہیں ہوتا۔ یا آپ نے کیوں کہا یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ کا ہے، میں ابھی خالی کرتا ہوں۔ تو جو آپ کے گھر کے ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی اس سے سامان نکالا اور دونوں کو ادھر منتقل کر دیا۔ تو آپ نے حضرت حارثہ کے لیے بڑی دعائیں دی۔ یہ حارثہ بن نعمان انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ صاحب نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا حارثہ بن نعمان مدینے میں قرآن پڑھتا ہے، جنت میں سنائی دیتا ہے۔ تو بھائیو میں نے اپنی شادی کی بڑی مختصر سادہ، حضرت صفیہ والی 3000 میری شادی کا خرچ ہوا، نہ میں نے چاچے کو بلایا نہ تائے کو بلایا، میرا چھوٹا بھائی آیا ہی کوئی نہیں، تیر میں آیا ہی کوئی نہیں کہ پتہ نہیں ہوندی بھی پئی کہ نہیں ہوندی پئی، ہاسا کیتی جانا ہے۔ لطیفہ سنو، شادی ہو گئی، میں کہ میری شادی ہو گئی ہے کہ نہیں، تو میں کوڑ ماری جانا، میں کہ ہو گیا کہ مڑا اپنی بیوی نال میری گل کرا، اپنی بیوی نال میری گل کرا، میں تا یقین ہے کہ میں ٹیلی فون تے گل کرائی تا حضرت صاحب نو یقین ہے کہ ہو گئی۔ لیکن میرے تایا مرحوم چاچے خود پہنچ گئے، فیصلہ آباد میں میری شادی ہوئی،
بہنوئی کے گھر سے ہم نکلے، بڑی بہن اتنے ہے میاں سرفراز دے گھر والے، اتو اسی اتنے مختصر بندے کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے واپس آیا تو مینو میرے نال ہوندا ایک شاہ چکی والا، وہ گھر بھی نال آئی، مینو آخر لگا مولانا صاحب تھوڑے گھر کوئی پرانے آئے ہو؟ میں کہا جی کوئی 2-4 پرانے آئے ہو۔ پڑوسی کو نہیں پتا تھا کہ شادی ہو رہی، گئے مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھ کے واپس، وہیں 2-4-10 آدمی اکٹھے تھے، کھانا پکا کے ولیمہ، ٹوٹل 3000 خرچ آیا۔ پھر چھوٹی بہن کی شادی کی، اس کے بعد 85 میں 83 میں میرے ہوئی، 85 میں چھوٹی بہن کی، تو سردار صاحب کی اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے، ان کو جنت دے۔ میں نے کہا سردار صاحب 20 بندے آئے جی، 21 نہ ہوئے جی، میں کسی نے نہیں بلایا۔ میں کہا بیٹا تو جی میں آخیا گا اویں ہی ہوئی۔ جب پہنچی نا بارات میں آخنے لگے پتر گن لا 21 تو نال کوئی نہیں آیا، گن لا بندے ویخ لا 20 چن کے لیا سادہ۔ 90 میں چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، تھوڑا سا اہتمام، 100-125 آدمی بلائے بس۔ تو یہ رخ میں نے اس لیے قائم بتایا ہے کہ یہ بھی میرے نبی کا ہی طریقہ ہے، مہمان کی شادی کے لیے بلانا، اپنے قریبی دوستوں کو بلانا۔ تو میں نے کوئی کارڈ نہیں چھپوائے، میرے کو نیندر لینے کی کوئی نیت کوئی نہیں، یہ ایک دستور بنا ہوا ہے کہ بھئی شادی پہ بلاؤ وقت نیندرا کٹھا کرو۔ اللہ سندا پہ تسی گواہ ہو، اللہ دی قسم ہے میرے دل وچ کوئی نیت نہیں، نہ میری طلب ہے، نہ میں منت کرسا مینوں دیوے جے بھی کوئی نہ، میں پیچھے بھر نہیں سکتا۔ یہ پہلے ہوتا تھا بڑا خوبصورت دستور کہ شادی والے کی مدد، کیونکہ اس کا خرچ ہوتا ہے، تو کسی بھائی نے 1 دیا، 10 دیے، 50 دیے، 100 دیے، اس میں واپسی کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ بات آگے چلی تو پھر وہ قرضہ بن گیا، پھر وہ قرضہ بن گیا۔ جی مینوں بڑا یاد ہے، چاچا جی رمضان ابا جی کو آ جاؤنا، او جی فلانے پاسے شادی ہے تے نیندر دی ہاتھ دیو، پہلے مشترکہ کھاتا، ابا جی آکھنا ہکتا شادیاں ہی رولا پائی رکھ دیا، میرے کول کوئی نہیں، میں کدوں دیواں، تے تو پھر آواں دی اوتھے لڑائی، وہ آکھن تسی ہر واری آندے میرے کول کوئی نہیں تے ہر واری سانو بھرنا پوندا ہے، انہاں آکھنا میں تینوں آکھنا بھر، میرے کول نہیں بھریا جاندا۔ وہ آگے کے مڑ اگلے کی آکسن لے لیندے تے دیندے کوئی نہیں۔ یہ بے برکتہ پیسہ ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے دوست بھائیوں کو اس لیے نہیں بلایا، اللہ کی محبت میں، اور مجھے اب کچھ یاد ہے چونکہ ہم دونوں بھائیوں کا علاقے سے رابطہ کٹ گیا، میں تبلیغ میں، وہ ڈاکٹری میں، تو وہ جو پہلا ایک ربط تھا ہمارے باپ کا وہ اب نہیں رہا، اس لیے بہت سے دوست میرے ذہن میں نہیں والد کے جن کو میں نے نہیں بلایا، کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلایا، یاد ہی کوئی نہیں آئے، ذہن میں ہی کوئی نہیں آئے۔ آخری رات تک میں اطلاعیں کرتا رہا، جی فلانے صاحب تسی بھی آ جاؤ، تسی بھی آ جاؤ، تسی آ جاؤ۔ کئی مجھے بھائیوں لیاقت صاحب نے بتایا فلانے نے واقعی، فلانے نے واقعی، میاں سرفراز صاحب نے فرمایا فلانے نے واقعی، فلانے نے واقعی، کئیوں کو میں نے خود کہا۔ اس کے باوجود بہت سے دوستوں کو نہیں میں کہہ سکا، میرے ذہن سے نکل چکے ہیں، تو میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ میں نیندرا اکٹھا کرنا، یہ بے برکتہ پیسہ ہے۔ ہاں اس وقت میں یہ ایک برکت تھی کہ بھائی کی مدد ہوتی، میں تو اپنی اکھی نال ویکھیا دوواں لڑ دے او کھڑ دے میرے کول ہے کوئی، یا آوے نوید مسرت ہے کہ کئی نوید سان تو مصیبت پے جائے، لکھا ہوندا نا نوید مسرت، خوشی کی خوشخبری، انہاں کہ ناں دی خوشخبری ساڈی تو مصیبت ہے۔ ہن بھائی ویکھو بھائی پٹو بھائی بندیاں پٹو کتنے دتے آسو۔ پھر وہ ادھر بھائی جان رئیس کی شادی کا مجھے منظر یاد ہے، ہمارے ہاں ایک اور الٹی رسم تھی کہ شادی سے پہلے روٹی کھلا دیتے تھے، اصل تو روٹی ہے ولیمے کی، وہ اس سے پہلے روٹی کھلا دیتے تو ایتھے نیندر کٹھی ہونی، او منشی خدا بخش مرحوم ہوندا ہی او بندی پہ جاندا ہی لکھنا تے ایدو کسے میاں شامن دی ویل 100 روپے دی ویل ود ہوے ڈھیر روک وچ پھال دے۔ یہ منظر مجھے نہیں بھول پاتا ہے، تھوڑا نال منشی لکھنا ہوئے 100 روپے 150 روپے 300 روپے 50 روپے۔ پھر جب ان کی شادی ہونی ہوں پٹو بھائی کتنے دیتے آسو، اتنے دیتے آسو، چلو بھائی 20 روپے اتنے چلے، اب کوئی تھوڑے دے تو وہ گالیاں نکالتے ہیں، میرے کو اساں اتنے دیتے نہ سنو اتنے دیتے، ایتھے ساڑا نوکر گھر دے الگ تک کھرل ادا پیو آئی احمد کھرل ایتھے رہندے ہیں، میرے کو لے گیا میاں چھوڑ دیاں سنتاں کرنیاں مینوں پیسے دے، جس لے نیندر آئی نا تو میں تین دے دے۔ میں آخیا
سنتاں دی کئی نیندر ہوندی کہ موڑ نکے نکے ہیں انہاں نوں پر نہیں مندا تو میں ویکھنا کوئی نہیں تے پہلو میں تو دتو اکٹھا کراں میاں فضل حسین مرحوم تھے نا ہمارے بزرگ آڑی والے تو انہوں نے وہ جاوید کی پتہ نہیں سنتیں کی یا کس کی تو وہ رسم ختنہ تو وہ کسی آ کے میاں سب یہ کی تنے کہ میرے ہوندے تے پر نیندے نہیں تو میں اتنے دتی بیٹھا میں تو کٹھے کراں وہ میں کہ گل سن چاچا امن تو میرے پیسے بھی برباد کر سے تے تینوں نیندر بھی کوئی نہیں ہونی تے میرے بھی ڈوب جاونے آکھے نہیں نہیں میاں میں ساری حیاتی دتے کیوں نہ دے سے میں کہ کتنے لینے نے 17,000 پرانی بات ہے 20 سال پر میں کہ چلو ٹھیک ہے لے لو اگلے دن میں پوچھا چاچا مڑ پیسے کہ میاں بھول پیا وہ تو بڑی بڈے کہیں نہیں دیتے میں کہ مجھے تینوں آخیا یہ کام نہ پیا کری تیرے کوئی نہیں بٹی ہوں تو میرے بھی کھڑائے تھے آپ کہ میاں کہیں نہیں دیتے تو یہ بے برکت پیسہ ہے. ہماری جماعت تھی سائیوال میں تو ایک ریٹائر سیکرٹری وفاقی اس نے بیٹے کی شادی کی 5,000 آدمی بلائے. کچھ ہماری جماعت کا لنک تھا تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے ہوئے تھے تو جب نیندر کٹھے ہونے لگے نا تو ایک بندے نے بٹوا کٹیا پیسے کٹنے لگا وہ جڑا نال بیٹھا ہی نا اس کانے چاہتا ریٹائر ہو گیا ہی اس آخیا مڑ دفاع کرو اس مڑ کو ریٹائر ہو گئی اس آخیا مڑ دفاع کرو واپس. تو یہ بڑا ہاں بہت ہی جھوٹا سا ہی ہے. میرا کلاس پہلا ہوا ہے میرا دوست میرا پیارا الیاس اس کا والد چودھری صدیق تھا 5 سال چیف سیکرٹری رہا. تو میں ایک دن ملنے گیا میں کی حال ہے آخر لگے پیو چیف سیکرٹری آئی نا نچ بھی آمدی آئی تو 100 بندہ پوچھڑ مڑے تو ہوں مردے پہ آنا ہے تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں حال کی نہیں. تو بھائیو میں نے اپنے سارے دوستوں اب کچھ رہ گئے کچھ جمع کیے کچھ کو بلایا اس لیے نہیں کہ میں کوئی نیندر کٹھی کرا میں کوئی پیسے کٹھا یہ بے برکتی چیز اس میں کوئی برکت نہیں ہے. پیار محبت سے دینے کا رواج کوئی نہیں رہا. ہر کوئی پھر تقاضا کرتا ہے جتنے دیتے ہیں نا وہ تو مڑ دے جاؤ. تو ادھر کارڈ آتے رہتے ہیں نہ میں ہوتا ہوں نہ طاہر ہوتا ہے تو کون جائے کون آئے. تو میں نے صرف آپ کو اللہ کی محبت میں اللہ کے رسول کی محبت میں اور ایک خاندان کی علاقے کی پڑوس کی باپ دادے کے تعلق کی محبت میں بلایا ہے کہ آپ تشریف لائیں. اس میں وسعت ہے اس میں گنجائش ہے تو اس لیے اس کو بھی یہ رخ بھی سنت ہے وہ بھی سنت تھا. پڑھنے سے صحبت سے انسان دین پہ چل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا نہ ہمارے باپ نے سوچا نہ دادے نے سوچا نہ عزیزوں نے سوچا کہ بھائی ہم دین پہ چلنے والے اور ہم مدرسے میں جانے والے ہوں گے. بل میرے باپ نے تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا. 23 نومبر 1972 صبح 9 بجے میرے باپ نے مجھے کہا تھا تو مولوی بننا تو میرے گھر چوں نکل گئی. اللہ نے ایک نصیب بنایا تو اللہ نے تھوڑا سا دین پڑھنے کا موقع. میں تمہیں غلط گل نہیں کر سکتا کیونکہ میں توڑا بنتا ہوں توڑے بچوں ہوں میں توڑ نال 2 نمبر گل نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو جس دیانتداری نال میں تمہیں گل دس سکنا تمہیں کوئی نہیں دسے گا. میں توڑ مفاد کوئی نہیں ہے بعد میں توڑ کو کسی شرینی دی امید کوئی نہیں ہے. تو میں پیسے دے کے نہیں بلایا ہے. جنہوں پیسے دے کے بلایا جاتا ہے وہ بھی کبھی تمہیں صحیح گل دسے گا. بل یہ عام روٹین جڑی چل رہی. تو بھائیو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کو راضی کرنا زندگی کا مقصد ہے. اس کے محبوب کے طریقے اس کا ذریعہ ہیں. ایک بات اور بیچ میں اضافہ نماز پڑھتے ہیں. بیٹی کی شادی کو لوگ اس طرح کرتے ہیں جی میں کوئی ماتم ہو گیا ہوگا چنگے کپڑے نہیں پاؤنے مجھے دھی دا کام ہے مڑ کے کپڑے پا کسی کو بلانا نہیں مجھے دھی دا کام ہے مڑ کے سن کی سدی. بیٹی کی شادی کا تو اجر زیادہ ہے بیٹی کی شادی سے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو پروان چڑھایا اور شادی کر دی اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا تو اس پہ جنت واجب ہوگی. بیٹے کی شادی پہ یہ فضیلت نہیں بیٹی کی شادی پر ہے. اور اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی 2 بہنیں دی بھی کوئی نہیں 2 بہنیں دی اور اس نے بہنوں کی پرورش کی اور ان کو پروان چڑھایا اور ان کی شادی کی اور شادی کے بعد بھی ان کا خیال رکھا اور اسی طرح وہ مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہوگی. تو بھائیو بیٹی کی شادی بیٹے کی
شادی سے بھی زیادہ مبارک چیز ہے، زیادہ خوشی کی چیز ہے ماں باپ کے لیے کہ ہماری جنت کا سامان ہو گیا۔ تو ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ نے کہا جو ایک بیٹی کو بھی ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرے گا تو اس پر بھی جنت واجب۔ تو بھائی سارے بھائی اس کے لیے دعا کر دو، ایک بابرکت تقریب ہے، تو انشاءاللہ اب دیر ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ یوسف کا نکاح ہو جائے گا، اور میری بیٹی کا نکاح تو پہلے ہو چکا ہے، تو وہ بیٹھا ہے یوسف کہیں نڑے ہے۔